مسلمانوں کو کیا اقدام لینا چاہیے تاکہ غزہ کے جیسے حالات پھر پیش نہ آئیں اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق واپس دیے جا سکیں؟ مسلمانوں کو کئی سٹیپس لینا پڑے گا تاکہ غزہ کے اندر جو قتل عام اسرائیلی آتنکواد امریکہ اور یورپ کی سپورٹ سے کر رہا ہے وہ آئندہ نہ ہو اور فلسطینیوں کو ایک سیپریٹ سٹیٹ ملے اور فلسطین کے اندر امن و سلامتی شانتی انتی قائم ہو. اس کے لیے کئی سٹیپس مسلمانوں کو لینے پڑیں گے. سب سے پہلا سٹیپ قرآن صحیح احادیث سے ایک بات مسلمان سمجھ جائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان پکا کرنا پڑے گا توحید و سنت والا. عمل صالح نمازوں سے لے کے تمام نیک اعمال کا اہتمام کرنا پڑے گا, زکوٰۃ وغیرہ سے لے کے دوسرے اعمال, اور دعوت دین کو سٹرونگ کرنا پڑے گا, شرک و بدعت حرام کو روکنا اور توحید و سنت شریعت کو نافذ کرنا, اور حالات اچھے یا برے صبر سے ڈٹے رہنا پڑے گا. 4 عمل کرنا مسلمانوں کو لازم ہے. پہلا کام یہ کریے, اللہ سے رجوع کر لیجئے. بڑے بڑے مسائل ختم ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے ان کو نکال دیتے ہیں. تو پہلا کام مسلمان یہ کرے کہ وہ پہلی فرصت میں اللہ سے رجوع کرے. دوسرا کام, مسلمانوں کو اپنا ایک سیپریٹ یونائٹڈ نیشنز کی طرح آرگنائزیشن بنانا چاہیے, لائک مائنڈڈ نیشنز کو, ملکوں کو لے کر. 114 ممالک نے اسرائیل کے خلاف UN میں پرسوں ووٹ دیا, تو مسلمانوں کو ایک اپنا الگ سے یونائٹڈ نیشنز, وہ 114 ممالک کو لے کر, اور وہ 114 میں سے کئی غیر مسلم ممالک ہیں, بولیویا ہے, برازیل ہے, اور کئی چائنا ہے, رشیا ہے, مسلم ممالک, ان کو لے کر ایک سیپریٹ یونائٹڈ نیشنز بنائیں, ایک سیپریٹ یونائٹڈ سیکیورٹی کاؤنسل بنائیں. یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے وہ ایک سیپریٹ مسلمان یہ 114 نیشنز کو لے کر بنائیں, تاکہ ایک ایسا سٹینڈ لے سکے کہ اسرائیل کی بربریت, آتنکواد, دہشت گردی, زیونسٹ آتنکواد روکا جا سکے جو امریکہ اور یورپ کے سپورٹ سے چل رہا ہے, جس میں ہزاروں معصوم مر رہے ہیں. دوسرا سٹیپ یہ لے مسلمان. تیسرا سٹیپ, مسلمانوں کو ایک یونیفائڈ ملٹری کمانڈ بنانی چاہیے, لائک مائنڈڈ نیشنز کو لے کر, جیسا ناٹو ہے امریکہ کے ساتھ پورا یورپ کا, اور اس میں جاپان ایڈ ہو گیا, آسٹریلیا ایڈ ہو گیا. تو مسلمانوں کو بھی ایک سیپریٹ اپنا یونیفائڈ ملٹری کمانڈ بنانی چاہیے, رشیا اور چائنا کو ساتھ لے کر. ورلڈ کلاس آرمی اور ویپنز کا وہاں پر انتظام ہونا چاہیے, ورلڈ کلاس سیکیورٹی پوری دنیا میں پہنچائیں گے, آتنکواد, ٹیرورزم ختم کریں گے, دہشت گردی ختم کریں گے, چاہے اسرائیلی آتنکواد ہو, چاہے ہندوتوا آتنکواد ہو, کوئی بھی آتنکواد معصوموں کے خلاف برداشت نہیں کریں گے, آئیسس کو بھی برداشت نہیں کریں گے. تو یونیفائڈ ملٹری کمانڈ کی مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے. چوتھا سٹیپ, مسلمان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D پر ہتھیاروں کی میسو انویسٹمنٹ رکھیں, تاکہ ہتھیار خود سے ڈیولپ کر سکیں, خود سے مینٹین کر سکیں, اور ضرورت پڑنے پر خود سے استعمال کر سکیں, تاکہ کوئی بھی مسلمان معصوم کا خون نہ بہے. کوئی بھی اسرائیلی آتنکوادی, یہودی آتنکوادی, یا کوئی بھی آتنکوادی عراق, افغانستان, سیریا, لیبیا, فلسطین میں جیسا کروڑوں مسلمانوں کو مارے ہیں, ویسا نہ ہو. یونیفائڈ ملٹری کمانڈ, بیسٹ ہتھیار, لیٹسٹ ریسرچ کے ساتھ مسلمان مینٹین کریں. مسلمان ملکوں کو چاہیے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ رہیں, نیوکلیئر ویپنز کو فوری اختیار کریں. اسرائیل کے پاس 90 نیوکلیئر ویپنز ہیں, یورپ امریکہ کے پاس بے شمار نیوکلیئر ویپنز ہیں. تو مسلم کنٹریز کو بھی چاہیے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ رہیں, نیوکلیئر ویپنز کو اختیار کریں, اور اس کے ذریعے امن و سلامتی, پیس, پراسپیرٹی, سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. کوئی بھی آپ پر آسانی سے اس کے بعد ہاتھ نہیں ڈالے گا. یہ ایک سٹیپ مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اس کے بعد مسلمانوں کا اور ایک سٹیپ کہ یونیفائڈ فنڈ فار ریلیف, ہیومینیٹیرین فنڈ, ایک خود کا مینٹین کرے میسو لیول پر. دنیا میں کہیں پر بھی جنگ جدال میں معصوم مر رہے ہیں یا دوسری مصیبتیں آ رہی ہیں, تو اس پر مسلمان اچھے سے خرچ کریں, اور دنیا کے تمام ممالک کو اپنے فیور میں لا کر ظالموں کے خلاف, اسرائیلی ظالم ہو یا کوئی ظالم ہو, ان کے خلاف ایک اسٹرانگ ماشاءاللہ نیریٹو بلڈ اپ کرے. آخری میں ایک اہم نصیحت کہ مسلم ممالک اپنا میڈیا ایمپائر کھڑے کریں, 200 زبانوں میں
बेहतरीन स्टूडियोज, टीवी चैनल्स और जर्नलिस्ट को लेकर, ताकि मुस्लिम नैरेटिव, हक और सच वाला, मुस्लिम साइड की स्टोरी, सच्चाई वाली दुनिया के सामने अच्छे से पेश हो और जालिमों को अच्छे से एक्सपोज किया जाए और उनके जुल्म और बर्बरियत को एक्सपोज करके उनको सजा दिलाने में पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को अपनी तरफ किया जाए, पब्लिक ओपिनियन अपनी तरफ किया जाए। ये काम मुसलमानों ने करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के अंदर 1500 से ज्यादा टीवी डिबेट्स 26 चैनल्स पर मैं दिया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा हूं। अब यहां सऊदी अरब जिद्दा से भी दे रहा हूं। फलस्तीन मासूमों मजलूमों की तायीद में, जालिमीन इजराइली आतंकवाद, बाइडेन आतंकवाद, ऋषि सोनिक आतंकवाद, वेस्टर्न कॉलोनियल टेररिज्म और इजरायली टेररिज्म के खिलाफ ऐसे डिबेट्स हम दे रहे हैं। तो आगे चलकर एक मैसिव फंड रखकर मीडिया नैरेटिव बिल्डअप किया जाए, जिसमें सोशल साइट्स के अंदर भी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पर भी मुसलमान अच्छे से अपना मैसेज दें और टीवी चैनल्स पर भी दें डिबेट्स, डायलॉग्स और अच्छे से माशाअल्लाह मैसेज को कन्वे कर। ये तमाम काम मुसलमानों को अल्लाह से डर कर, अल्लाह उसके नबी के अहकाम की रोशनी में करना चाहिए। दुनिया में पीस रहेगा, अमन और शांति सलामती रहेगी। फलस्तीन में अमन और शांति सलामती रहेगी। अफ्रीका हो या इराक हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, फलस्तीन हो, ये ममालिक में कहीं पर भी मासूमों का खून नहीं बहेगा। मुस्लिम ममालिक इसके लिए पूरी तैयारी करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सारे आलम में अमन और सलामती आफियत लाए, इजरायली आतंकवाद और तमाम आतंकवादियों को खत्म करे और मुस्लिम ममालिक को बेहतरीन कुरान हदीस की रोशनी में, अल्लाह उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सहाबा की तरह तैयारी कर दुनिया भर में इस्लाम फैलाकर अमन और सलामती एस्टैब्लिश करने वाला बनाए। और अल्लाह मदद करे मुसलमानों की दुनिया भर में अमन और सलामती, शांति उन्नति फैलाने में और हर मासूम की जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करने में, बिना मजहब और मिल्लत वो जात पात के सब मासूमों की हिफाजत करने में अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं इलियास शरफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह, इंडियन आर्मी नायक का बेटा, आपसे मुखातिब।